السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنیا۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، دو حریص حرص رکھنے والے کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ جس انسان کو علم کی چاہت ہو اور واقعی علم کی قدر ہو، علم کا حریص ہو، ایسا انسان علم سے، علمی مجالس سے، مطالعے سے، دین کی بات، علم کی مجالس کی بات سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا جی کبھی بھرتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان جو مال و دولت کا لالچی ہو، دنیا کا طالب ہو، دنیا ملتی چلی جائے، ایک وادی بھر کے سونا بھی اگر اسے مل جائے پھر چاہت ہوتی ہے کہ کچھ اور مل جائے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کبھی سیر نہیں کرتی ہیں۔ اس حدیث کو امام الدارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سچا طالب علم کیسا ہوتا ہے۔ سچا طالب علم ہمیشہ اپنی حرص کو، طلب کو زندہ رکھتا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے یہ چیز اس کے بس میں نہیں ہوتی ہے۔ علم کی اہمیت، علم کی قدر خود اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ ہر آن زیادہ علم کی طلب میں رہے۔ علم کی نئی نئی باتیں سیکھنا اور سیکھی ہوئی باتوں کو اور اچھی طرح سے سمجھنا، یہ چیز اسے دینی مجالس میں آنے سے اور دینی کتابیں پڑھنے سے اور علماء کی باتیں سننے سے کبھی مانے نہیں بنتی ہے، بلکہ اس پر مجبور کرتی ہے۔ لہٰذا ایک طالب علم کو کبھی بھی مطمئن ہو کر قانع نہیں بننا چاہیے، قناعت نہیں کرنا چاہیے، اس کو بس اب کافی ہو گیا ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اس بات کا احساس اس کے دل میں رہنا چاہیے کہ نہیں، مجھے اور علم چاہیے، ابھی میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، بلکہ اور علم کی مجھ کو ضرورت ہے۔ اپنی ضروریات کے بقدر علم حاصل ہو بھی جائے تب بھی انسان کو دوسروں کی رہنمائی کے لیے بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایک انسان اگر غریب ہے، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا علم بھی اس پر لازم نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے بھی علم حاصل کر سکتا ہے کہ مالداروں کو زکوٰۃ کے مسائل میں رہنمائی دے۔ لہٰذا جو علم ہم پر فرض ہے، جو احکام ہم پر فرض ہیں، ان کا علم بھی فرض ہے، لیکن جو احکام ہم پر فرض نہیں ہوئے لیکن کسی نہ کسی مسلمان پر تو فرض ہوں گے، اگر وہ علم حاصل انسان کر لے اور دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے تو دوسروں کے عمل کرنے کا ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ غریب ہو کر بھی زکوٰۃ دینے کا ثواب پا لیتا ہے۔ یہ علم ہی کی برکت ہے۔ لہٰذا علم کے راستے میں ہمیشہ انسان کو چلتے رہنا چاہیے، کسی پیڑ کے نیچے بیٹھنا نہیں چاہیے، اپنے علم کے سفر کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے انسان کا حال یہ ہے کہ نئی چیز ہمیشہ کشش والی ہوتی ہے اور اس کا استمرار بوجھ بن جاتا ہے۔
نئی چیز ہمیشہ کشش والی ہوتی ہے، اور اس چیز کا استمرار، اس کا جاری رہنا، بار بار پھر اس کو ریپیٹ کرنا، اس سے انسان بور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نیا کورس شروع ہوتا ہے تو خواتین جوش میں آتی ہیں، 50 کی 100 رہتی ہیں، لیکن پھر دیکھ لیتی ہیں کہ ہاں یہ کورس ہے، نوٹس بھی مل گئے، اس کے بعد دھیرے دھیرے گنتی گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ استعجاب، اس کا نیا پن باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ صرف درس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں یہ چیز ہے، ہر زندگی کے تمام معاملات میں یہ ہے کہ ہر چیز اپنی ابتدا میں کشش والی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں دھیرے دھیرے اس کا انوکھا پن، نیا پن، اس کی کشش کم ہونے لگتی ہے۔ اللہ نے ایسا اسی لیے رکھا ہے تاکہ واقعی سچے طالب اور جھوٹے طالب میں فرق ہو سکے، پکے اور کچے میں فرق ہو سکے۔ ایک پکا طالب علم کشش کے ختم ہونے کے بعد بھی مقصد کی قوت کی وجہ سے اس چیز پر باقی رہتا ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر یاد رکھتا ہے کہ نہیں، یہ چیز میرے لیے ضروری ہے۔ وہ تھکن کے اوقات میں بھی مطالعہ کرتا ہے، وہ بیماری کے ایام میں بھی دینی باتیں سنتا ہے، ان میں غور کرتا ہے، وہ اپنے مقصد پر جمع رہتا ہے۔ سردی، گرمی، بارش، راحت، تکلیف، پریشانی، آسانی، غم، خوشی، ان تمام حالات میں وہ اپنے مقصد پر، طلب علم اور دعوت و تبلیغ میں جمع رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ چیز نئی ہے، یہ چیز پرانی ہو گئی ہے، لیکن اس کا اجر اور اس کا انعام اس کے سامنے ہمیشہ ہر آن نکھر کر سامنے آتا رہتا ہے۔ لہٰذا مقصد کی عظمت اور اجر و ثواب کی حرص ایک طالب علم کو ایسے اوقات میں بھی علم کے لیے جمائے رکھتی ہے، علم کے راستے پر جمائے رکھتی ہے جبکہ بہت سارے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہوں۔ لہٰذا طلب علم کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ثابت قدمی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا کام بھی پابندی سے اگر کرنے کے لیے کہا جائے، ایک انسان سے کہا جائے بھائی 100 روپے دے دو غریب کو، وہ جیب سے نکال کے دے دے گا، لیکن اس سے کہا جائے کہ 100 روپے ہر دن 1 روپیہ پابندی سے غریب کو دو، اب یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ 100 نہیں، 50 اگر کہا جائے، 30 کہا جائے کہ ایک مہینے تک آپ کو 1 روپیہ ہمیشہ اس غریب کو دینا ہے، یہ جو چیز ہے یہ پابندی ہے۔ ایک وقت کا جھٹکے سے ایک عمل کر دینا آسان ہے، لیکن چھوٹا عمل، اس سے چھوٹا عمل پابندی کے ساتھ کرنا یہ مشکل ہے۔ اور اللہ کو یہی پسند ہے کہ انسان ایک عمل پابندی کے ساتھ کرتا رہے۔ اصل چیز یہی ہے جو کامیاب اور ناکام کو، پانے والے کو، محروم کو، کچے کو اور پکے کو، ناقص کو اور کامل کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ دنیا میں آج آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے دینی میدان والے ہوں یا دنیوی میدان والے ہوں، اگر آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے تو آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ ان کی زندگی میں ایک نمایاں چیز تھی، وہ اپنے مقصد سے چمٹے رہے، چاہے ان پر جیسے بھی حالات آئے ہوں، وہ ہر حال میں اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کامیاب لوگوں کو ناکام لوگوں سے الگ کرتی ہے۔ صلاحیت اپنی جگہ ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن صلاحیت اکیلی چیز نہیں ہے جو انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ کئی صلاحیت مند لوگ کچرے کی اور ردی کی ٹوکری میں پڑے ہوئے ہیں، ناکامی کی سیڑھیوں سے گر رہے ہیں۔ کئی کامیاب لوگ ایسے ہیں جو شروعات میں تو تھوڑی بہت کامیابی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے عمل پر باقی نہیں رہتے ہیں۔ شہرت مل جاتی ہے، دل بھر جاتا ہے، پھر مقصد سے پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ چھوٹی سی کامیابی کے اوپر وہ راضی ہو جاتے ہیں اور بڑی کامیابی سے محروم رہتے ہیں۔ کنسسٹنسی جس کو آپ کہتے ہیں، کانسٹنسی جس کو آپ کہتے ہیں، مقصد پر ڈٹے رہنا، یہ وہ چیز ہے جو واقعی انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ اس لیے دینی دروس میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دینی دروس میں آنا، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے آنا آسان ہے، آتے رہنا آسان نہیں ہے۔ پابندی سے آنا
آسان نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں، زندگی میں کامیاب اگر ہونا ہے تو ایک مقصد پر ڈٹے رہنا پابندی کے ساتھ مختلف احوال میں، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سب میں آپ کو ایک مشترکہ چیز، کامن چیز دکھائی دے گی کہ انہوں نے اپنے مقصد کو ہمیشہ تھامے رکھا، مقصد سے ہاتھ چھڑا کے وہ بھیڑ میں کھو نہیں گئے، مقصد کا ہاتھ ہمیشہ پکڑے رکھا، اور جہاں مقصد ان کو لے گیا اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ مقصد ان کو کامیابی کی منزل تک لے گیا۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی اہم حدیث ہم دیکھیں گے، اور ایک بہت اہم مسئلہ جو خواتین سے متعلق ہے، جس میں آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا غلطی اور غلط فہمی میں مبتلا ہے، بلکہ اس غلطی کی وجہ بھی غلط فہمی ہے۔ تو وہ کیا مسئلہ ہے؟ خواتین کا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے یعنی کیا حدیث ہم کو ملتی ہے اور اس سے کیا مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ مسئلہ یا حدیث نمبر 24 ہے، اور اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت فما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أخرجه البخاری فی کتاب الجمعہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی، کانت امرأۃ لعمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی، تشہد صلاۃ الصبح والعشاء فی الجماعۃ فی المسجد، حاضر ہوتی تھیں۔ تشہد حاضر ہونا کئی معنی میں آتا ہے۔ صلاۃ الصبح کی نماز، والعشاء عشاء کی نماز، فی الجماعۃ فی المسجد مسجد میں جماعت سے پڑھتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی مسجد میں جماعت کے ساتھ فجر کی اور عشاء کی نماز پڑھتی تھیں۔ فقیل لہا، ان سے کہا گیا بیوی سے، لم تخرجین، آپ کیوں اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتی ہیں؟ وقد تعلمین، جبکہ آپ کو معلوم ہے، ان عمر یکرہ ذلک ویغار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے اور انہیں اس پر غیرت آتی ہے کہ میری بیوی گھر سے باہر نکلے اور لوگ دیکھیں، چاہے پردے میں ہو۔ قالت فما یمنعہ ان ینہانی، تو بیوی بھی حضرت عمر کی بیوی تھی، کہنے لگیں ٹھیک ہے یہ تو بتاؤ کہ ان کو یہ چیز پھر مجھ کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ فما یمنعہ ان ینہانی، مجھے منع کرنے میں ان کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ جب انہیں پسند نہیں ہے تو روکتے کیوں نہیں؟ قال یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس ایک چیز روکتی ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکو مت، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں آنے سے روکو مت۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 900۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے اولاً کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے، مردوں کو، کہ وہ خواتین کو مسجد میں آنے سے نہ روکیں، مسجد میں آنے سے نہ روکیں۔ بدقسمتی سے آج امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں آنی چاہیے، عورتیں مسجد میں نہیں آنی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ اس سے معلوم ہوتا ہے، دوسری بات اس سے سامنے آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خود مسجد میں آتی تھی۔ جو بنیاد اس کے لیے بنائی جاتی ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
لوگوں کو، عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ خود ان کی بیوی مسجد میں آتی تھی اور وہ اپنی بیوی کو خود روکتے نہیں تھے، ساری مسلمانوں کی عورتوں کو کیوں روکیں گے؟ تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس بات سے روک دیا تھا کہ مسجد میں آئیں۔ یہ غلط بات ہے۔ آج بھی مسجد نبوی میں، اسی مسجد میں جس میں حضرت عمر نماز پڑھاتے تھے اور ان سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی مسجد نبوی میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مسجد کے باہر بھی اور مسجد کے اندر بھی، نہ صرف مسجد نبوی میں بلکہ مسجد حرام میں بھی، تو آج بھی پڑھتی ہیں۔ تو یہ چیز بہت سارے لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ حرمین میں ایسا ہوتا ہے، مسجد حرام میں ایسا ہوتا ہے، مسجد نبوی میں ایسا ہوتا ہے، اتنی رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں خواتین بھی آتی ہیں۔ مسجد حرام میں کوئی کہہ سکتا ہے بھئی وہاں تو عمرہ ہوتا ہے اور طواف ہوتا ہے تو آنا تو پڑے گا ہی۔ مسجد نبوی میں کیا ہے؟ وہاں بھی تو عورتیں آتی ہیں، وہاں بھی عورتیں مسجد میں داخل ہوتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ حرمین کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، کچھ چیزوں میں تو لوگ اس کے پابند ہوتے ہیں، باقی چیزوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل لازم ہے اور آپ کا اسوہ ہمارے لیے دلیل ہے، اور صحابہ کا تعامل ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ اور دلیل ہے۔ کسی ایک علاقے، کسی ملک، کسی فلاں مسجد کی دلیل ہم نہیں لیتے ہیں، ہم دلیل لیتے ہیں قال اللہ قال رسول اللہ سے، اور اسی طرح سے صحابہ کے مجموعی فہم سے۔ تو اس روایت میں دو باتیں ہیں۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مردوں کو کہ وہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے، آپ نے حکم دیا کہ مت روکو۔ دو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حکم کی بنا پر نہ صرف دوسری عورتوں کو بلکہ خود اپنی بیوی کو بھی روکتے نہیں تھے۔ بیوی نے خود کہا روکتے کیوں نہیں ہیں جب پسند نہیں تو معلوم ہے کہ ان کو پسند نہیں تھا کہ بیوی جائیں، گھر سے باہر نکلے، لیکن اپنی پسند پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دیتے تھے۔ بعض اوقات اندر سے ایک چیز انسان کو پسند نہیں ہوتی ہے لیکن وہ چیز دین میں ہوتی ہے، تو دین میں ہونے کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کرتا ہے، بلکہ طبیعت اس کی ایسی ہوتی کہ وہ چیز پسند نہیں ہے، غیرت آتی ہے اور انسان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، لیکن وہ اپنی چاہت کو قربان کر دیتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو متہم کرتا ہے کہ تیرا اس کو پسند نہ کرنا اچھا نہیں ہے، وہ دین میں ہے، وہ صحیح ہے، اور میری ناپسندیدگی جو طبعی طور پر ہوتی ہے وہ چیز غلط ہے۔ جیسے کسی انسان کو گوشت کھانا پسند نہ ہو، وہ نہ بھی کھائے تو گناہ گار تو نہیں ہوگا، کیونکہ کھانے کے اعتبار سے پھر کوئی آدمی کسی کو یعنی بیگن پسند نہیں اور کسی کو کریلا پسند نہیں ہے، وہ طبعی کراہت ہے اس کی، لیکن اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، وہ سب کے اوپر اس کو حرام نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ خود اس کو پسند نہیں، نہ اپنے اوپر حرام کر سکتا ہے۔ اور کسی چیز کا اس کو پسند نہ ہونا، اس کے دل میں اس سے یعنی مثلا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کسی انسان کو پسند نہیں، نماز پسند ہے، اللہ کا حکم صحیح ہے، لیکن ایک طبعی کراہت انسان کو ہوتی ہے کہ نیند چھوڑ کے اٹھنا، اگر یہ انسان کو کراہت اس میں ہوتی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ دینی احکام سے کراہت نہ کرے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو دینی احکام کو حق مانے، صحیح مانے، لیکن طبعاً ریزسٹنس اندر سے اس کے ہے، یہی تو ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان کا اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا کیا ہوتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، معلوم ہے کہ دین میں مجاہدہ ہے، دین کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے اندر انسان کو نفس کے خلاف لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ اندر سے نفس ایک چاہت رکھتا ہے اور باہر سے عمل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ رمضان میں بھوکا رہنا پڑتا ہے جبکہ دل کھانا چاہ رہا ہے، بھوکا رہنا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ تو بھوکا پیاسا رہنا نفس کو پسند نہیں ہے، لیکن مومن روزے کو ناپسند نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ خیر ہے،
اگرچہ اس میں مشقت ہے، اگرچہ بھوک پیاس مجھ کو پسند نہیں، لیکن روزہ اچھا ہے، میرے لیے خیر ہے۔ ویسے ہی جیسے دوائی کی کڑواہٹ کی وجہ سے وہ کڑواہٹ انسان کو پسند نہیں ہوتی ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ دوا کڑوی ہونے کے باوجود، اس میں طبعی کراہت کے باوجود اس میں خیر ہے، اس لیے انسان دوا پیسے دے کے خرید کے کھاتا ہے تاکہ شفا ملے، تاکہ بیماری سے نجات ملے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اعتراض تھا، اس پہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ انہیں بیوی کا باہر نکلنا پسند نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اپنی بیویوں کو روکو مت، وہ اپنی بیوی کو روکتے نہیں تھے، یعنی اپنی چاہت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو غالب کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے جو صحابہ میں کمال درجے میں موجود تھا۔ ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کوئی چیز انسان کو طبعاً پسند نہ ہو، لیکن جب وہ سن لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اس کے بعد وہ اپنی طبعی چیز کو تابع کر دے شریعت کے، اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنی پسند ناپسند کو تابع کر دے، سبارڈینیٹ کر دے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ نیچر دیا ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، تو اس اعتبار سے ہر انسان کے لیے ایک آزمائش ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کریں، چاہے اس کی ذاتی پسند اور ذاتی رائے کچھ بھی ہو۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ایک قول ہے، حجر اسود کے پاس آئے، اسے چوما اور کہا تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے نہ فائدہ، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہوتا تجھے چومتے ہوئے تو میں کبھی تجھے نہیں چومتا، یعنی پرسنلی مجھے تجھے چومنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے میرا، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس وجہ سے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ تو یہ مزاج مسلمان کا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد اپنے ذاتی رجحانات، اپنے پرسنل انکلینیشنز، جو بھی ہماری طبیعت مزاج جو بھی ہے، اس کو ہم پیچھے رکھیں، یہ بات دین کی اصل ہے، دین کی بنیاد ہے یہ، اور یہی ہمارا امتحان ہے، یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے دل پہ چلتے ہیں یا دین پہ چلتے ہیں، دل کی بات پہ چلتے ہیں کہ دین کی بات پہ، دل کے اصول پہ چلتے ہیں کہ دین کے اصول پہ چلتے ہیں۔ یہ ہمارا امتحان زندگی بھر چلتا رہتا ہے۔ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی اور روکنے والوں کو روکنے سے منع کیا۔ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور اس میں افضل کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ یک طرفہ طور پر مسائل کو جاننا بھی ٹھیک نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا تفصیل ہے اس مسئلے میں۔ جو عورتیں مسجد جانا چاہتی ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تبرج کے ساتھ اور خوشبو کے ساتھ نہ جائیں، یعنی بے پردگی کے ساتھ اور خوشبو لگا کر جانا جائز نہیں، پردے کے ساتھ جائیں اور خوشبو نہ لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے، اللہ کی مسجدوں میں، کسی ایک مسجد کی بات نہیں ہو رہی ہے، مساجد اللہ عمومی بات ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی یہ صرف مسجد نبوی کے لیے تھا، نہیں، مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکو مت، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ لیکن اب یہ تو حکم تھا مردوں کے لیے، یہ حکم ہے عورتوں کے لیے، ولیکن لیخرجن وہن تفلات، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ وہ جب اپنے گھر سے نکلیں تو وہ تفلات ہوں، یعنی خوشبو لگا کے نہ نکلیں، خوشبو لگا کے نہ نکلیں، بغیر عطر لگائے نکلیں۔ عورت گھر میں خوشبو لگا سکتی ہے جو مردوں سے الگ ہوتی ہے، مردوں کی خوشبو بھڑکیلی ہوتی ہے جو ایک دم عام طور سے دور تک جاتی ہے، لیکن عورتوں کی جو خوشبو ہے وہ دبی ہوئی ہونی چاہیے،
مردوں کی خوشبو میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کی خوشبو میں رنگ زیادہ ہوتا ہے اور خوشبو کم، جیسے زعفران وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ عورتوں کی خوشبو دبی ہوئی ہوتی ہے جو گھر کے ماحول ہی میں رہے، یہ نہیں کہ کہیں سے گزرے تو لوگوں کو خوشبو آ جائے۔ تو عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نہیں نکلنا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ، آج بہت سی عورتیں مسجدوں چھوڑیے بازاروں میں اور شادی بیاہ میں اور مجلسوں میں جاتی ہیں، خوشبو لگا کے جاتی ہیں۔ اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ وہ لوگوں کے قریب سے گزرے اور لوگوں کو ان کی خوشبو آئے اور دل ان کی طرف مائل ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر میں حدیث موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا ایما امرأۃ، اگر نیت غلط ہو خوشبو لگانے میں تو کتنی سخت بات ہے۔ ایما امرأۃ استعطرت، جو بھی عورت خوشبو لگائے، عطر لگائے، فمرت علی قوم، اور لوگوں کے پاس سے گزرے، لیجدوا من ریحھا، اور اس کے لوگوں کے پاس سے گزرنے کی نیت یہ ہو کہ انہیں اس کی خوشبو پہنچے، فہی زانیہ، ایسی عورت زناکار عورت ہے مزاج کے اعتبار سے، چاہے عمل میں نہ ہو، کیونکہ زانیہ عورت یہی چاہتی ہے کہ غیر مرد، پرائے مرد اس کی طرف متوجہ اور آگے بڑھیں، تو یہ بھی عورت اپنے انجام کے اعتبار سے ویسا ہی کام کر رہی ہے، اگرچہ وہ اس اعتبار سے زانیہ نہیں کہ اس کو سنسار کیا جائے گا یا اس کو کوڑے لگائے جائیں، لیکن وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اور رزلٹ کے اعتبار سے وہ ایسا کام کر رہی ہے جو وہاں تک جا سکتا ہے۔ تو کہا کہ جو بھی عورت عطر لگائے اور لوگوں کے پاس سے گزرے اور ان کے پاس سے گزرنے کا مقصد یہ ہو لیجدوا من ریحھا، کہ لوگوں کو اس کی خوشبو آئیں، لوگ اس کی خوشبو سے محظوظ ہوں، فہی زانیہ، ایسی عورت کیا ہے؟ زناکار عورت ہے مزاج کے اعتبار سے۔ یہ حدیث بھی امام احمد، نسائی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو عورتیں مسجد جائیں یا کہیں بھی جائیں وہ عطر لگا کے نہیں جائیں گی اور نہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی نیت کریں گی۔ دوسری بات یہ کہ عورتیں زینت اختیار کر کے نہیں جائیں گی، یعنی بے پردہ ہو کر زیورات پہنے ہوئے ہیں، اچھے کپڑے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بے پردگی کے ساتھ میں اپنی زینت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ عورت لوگوں کے پاس سے گزرے یا مسجد تک جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بے پردگی اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ عورت کا پنجرہ نہیں ہے، وہ عورت کے لیے حفاظت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انما النساء عورہ، عورتیں پوری کی پوری عورہ ہیں۔ عورہ اس کو کہتے ہیں جس کا چھپانا لازم ہو، یعنی عورت کا وجود تمام تر چھپانے کی چیز ہے۔ اسی لیے بعض سلف کا کہنا ہے، بعض اہل علم کا کہنا ہے سر سے لے کے پاؤں تک عورت اپنے آپ کو چھپائے، اگرچہ بعض علماء نے اس میں گنجائش رکھی ہے، لیکن یہ زیادہ راجح قول ہے کہ عورت پوری کی پوری پردہ ہے، الا یہ کہ کچھ حاجت اس کی پیدا ہو جائے، جیسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو یا کسی پاسپورٹ کے لیے فوٹو نکالنا ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، یا کسی قاضی کے سامنے گواہی دینا ہو اور قاضی دیکھے کہ یہی عورت ہے کہ دوسری ہے، یا اسی طرح سے نکاح کا معاملہ ہے تو کوئی آدمی اگر اس سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو دیکھے۔ اس طرح کی جتنی صورتیں ہیں جو حاجات میں سے ہیں، استثنائی حالات میں سے ہیں، جن میں ضروری ہوتا ہے کہ دیکھا جائے، اس کے علاوہ اپنے آپ کو عورت کو چھپا کے رکھنا چاہیے، اور راجح قول یہی ہے کہ عورت کو اپنا چہرہ بھی چھپانا چاہیے۔ بعض علماء اس میں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن مضبوط بات یہی ہے کہ عورت کو اپنا چہرہ چھپانا چاہیے۔ انما النساء عورہ، عورت تمام تر، ایک خاتون پوری کی پوری عورہ ہے، عورہ چھپانے کی چیز۔ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخْرُجُ مِن بَيْتِهَا وَمَا بِهَا مِن بَأْسٍ، اور ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے
اس کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، کسی حاجت کے لیے وہ نکل سکتی ہے، اور ابتدا میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے نکلنے کی شروعات میں، لیکن فَيَسْتَشْرِفُ لَهَا الشَّيْطَانُ، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے، فیقول، اور کہتا ہے اِنَّكِ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إِلَّا أَعْجَبْتِهِ، دیکھ لے جس کے پاس سے بھی تو گزرتی ہے وہ تجھے دیکھ کر عش عش کرتا ہے، تعجب کرتا ہے، تیری طرف متوجہ ہوتا ہے، تیرے حسن، تیری خوبی یا تیرے چلنے پر تیری طرف دیکھتا ہے۔ تو اب شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ لوگ تجھ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا فَيُقَالُ أَيْنَ تُرِيدِينَ، ایک عورت اپنا لباس پہنتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے باہر جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ فَتَقُولُ أَعُودُ مَرِيضًا، کہتی ہے میں بیمار کی عیادت کے لیے جا رہی ہوں، او اشہد جنازتاً، یا کسی جنازے میں شریک ہوتی ہوں، او اصلی فی مسجد، یا فلاں مسجد میں نماز کے لیے جا رہی ہوں، وما عبدت امرأة ربها مثل ان تعبده فی بیتها۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی عورت نے اپنے رب کی ویسی عبادت نہیں کی جیسے وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتی ہے۔ گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں جہاں عورت اپنے رب کی عبادت کرے۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں، یہ یعنی روایت جو ہے موقوف ہے، صحابی کا قول ہے، لیکن یہ باتیں ایسی ہیں جو رائے سے نہیں کہی جاتی، اس لیے فی حکم مرفوع ہے۔ اس میں کیا ہے؟ عورت نمبر 1 عورت اپنے آپ کو چھپائے، حجاب اختیار کرے، اپنی زینت، اپنی خوبصورتی لوگوں کو نہ دکھائے۔ دوسری بات، شروعات میں گھر سے نکلنے میں خطرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں لوگوں کو اپنی طرف، پرائے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے خیالات ڈالتا ہے۔ عورت کو اس سے بچنا چاہیے، عورت کو ایسے خیالات سے بچنا چاہیے اور ان کے تابع ہونے سے بچنا چاہیے۔ پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ عورت باہر جا سکتی ہے، اس لیے کہ شروع میں وما بہا من بأس، لیکن افضل اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کہاں کرے؟ اپنے گھر میں۔ عورت کے لیے مسجد جانا حرام نہیں، لیکن عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ یاد رکھنی چاہیے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو وہ مسئلہ بتاتا ہے، یہ نہیں، اور دوسرا طبقہ ہے جو یہ مسئلہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کو نہیں۔ دونوں کے درمیان حق ہے، یہ کہ عورت کے لیے مسجد جانا جائز ہے، اسے روکنا جائز نہیں۔ دوسرے یہ کہ عورت کے لیے اگرچہ مسجد جانا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 348، حدیث حسن لغیرہ ہے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے تو صحابی کی بات ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کیا؟ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ مسجد میں اگر عورتیں آتی ہیں تو افضل یہ ہے کہ عورتیں مردوں سے جدا رہیں، یہ نہیں کہ مردوں کی صف میں آگے کھڑی ہو جائیں، بلکہ عورتیں اگر مسجد آتی ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ٹوٹل سپریشن ہو۔ مسجد نبوی چھوٹی تھی، عورتیں پیچھے نماز پڑھتی تھی، مرد آگے، لیکن اگر ایسا ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ عورتیں بالکل سپریٹ ہوں اور مردوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہ ہو، کوئی ان کا معاملہ نہ پڑے، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ترکنا هذا الباب للنساء، کاش کہ ہم اس دروازے کو عورتوں ہی کے لیے چھوڑ دیتے،
مسجد کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کس کے لیے چھوڑ دیتے؟ عورتوں ہی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ قال نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس روایت کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، ان کے بارے میں نافع کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اس دروازے سے مسجد میں داخل نہیں ہوئے یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ مرتے دم تک جس دروازے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کاش کہ یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے کہ عورتیں اس سے آتی جاتی، مرد اس میں سے آتے جاتے نہیں، کیونکہ ایک دروازے سے اب دونوں آئیں گے جائیں گے، ان کے اندر کیا ہوگا؟ کلیش ہوگا، ان کے اندر اختلاط ہوگا، منگلنگ ہوگا، ایک دوسرے کو چھونے کے امکانات بڑھ جائیں گے، ایک دوسرے سے قربت بڑھ جائے گی، فتنہ ہوگا۔ تو آپ نے اس فتنے سے بچنے کے لیے عورتوں کا آنا بند نہیں کیا، یہ بھی یاد رکھیں، عورتوں کا آنا بند نہیں کیا کہ عورتیں نہ ہی آئیں تو مسئلہ ختم، بلکہ آپ نے کہا لو ترکنا ھذا الباب للنساء، کاش کہ یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیتے تو اس سے مرد نہ جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کا سیگریگیشن، سپریشن، ان کا الگ ہو جانا مسجد ہی میں یہ زیادہ اچھا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری مساجد آج ایسی بنائی جاتی ہیں کہ عورتوں کے لیے بالکل ایک خاص حصہ ہوتا ہے جو مسجد ہی میں ہوتا ہے، لیکن اس میں مردوں کا آنا جانا نہیں ہوتا ہے۔ آج بھی آپ مسجد نبوی میں جائیں گے اور ایون مسجد حرام میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل بیچ میں پارٹیشن ہوگا جو ٹیمپرری ہوتا ہے اور وہاں صرف عورتیں ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد ہی لوگ آ کے باب نمبر 37 پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل وہاں سے مردوں کو اٹھانا آپ تو ہم لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیں گے۔ وہاں پہ خواتین آنے لگتی ہیں اور بیٹھنے لگتی ہیں اندر کے حصے میں، تو مردوں کو وہاں سے بھگایا جاتا ہے کہ وہ حصہ عورتوں کے لیے خاص ہے، پھر بیچ میں ایک پارٹیشن مار دیا جاتا ہے جو ٹیمپرری ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ عورتیں مسجد میں آ پاتی ہیں اور مردوں سے ان کا اختلاط، ان کا انٹرمنگلنگ نہیں ہوتا ہے، ملنا جلنا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر مسجد میں آتی بھی ہیں عورتیں تو ایسا نہ ہو کہ مردوں کی صفوں میں شامل ہو جائے۔ بدقسمتی سے مسجد حرام میں یہ نہیں ہو پاتا ہے طواف کی وجہ سے، بلکہ عورتیں جو ہیں مردوں کی صفوں میں آ کے نماز پڑھنے لگتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ عورتوں کی صف الگ ہونی چاہیے، لیکن جہالت میں عورتیں کیا کرتی ہیں؟ طواف کر لیتی ہیں اور مردوں کے بیچوں بیچ جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ جو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ہوتی ہیں، مردوں کے بازو میں جا کے نماز پڑھتی، بلکہ اس سے معاملہ بڑھ کے یہ ہو جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو فرض نماز کی صفوں میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں سے الگ نماز پڑھیں، بلکہ اگر عورتیں مردوں سے آگے جا کے نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز ہوتی بھی نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معمول ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ عورتوں کے حصے میں نماز پڑھیں، نہ کہ مردوں کے حصے میں۔ بلکہ بعض عورتیں آپ دیکھیں مسجد نبوی میں اگر باب نمبر 37 سے آپ داخل ہوں، جہاں سے باب السلام بھی آتا ہے، قریب ہوتا ہے، اب عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ بہت آگے نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، دروازے کے قریب ہی، تاکہ واپس سے ہوٹل میں جانا آسان ہو جائے۔ اب وہ جو جگہ ہے وہ امام سے بھی آگے ہے، اور امام سے آگے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سارے وہاں سیکیورٹی والے ہیں بیچارے، وہ لوگ محنت کر کے حجی پیچھے ہٹو کرتے ہیں، نہ ان کی زبان ان کو سمجھ میں آتی، نہ ان کی زبان ان کو سمجھ میں آتی ہے۔ 50 زبانیں ہیں، ملیشیا، انڈونیشیا اور یورپ اور ٹرکی اور نہ جانے ازبکستان اور کتنے لوگ ہیں، نہیں سمجھتے اور سنتے بھی نہیں ہیں۔ امام سے آگے عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں۔ ہمیشہ مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام سے پیچھے رہے۔ ہاں، اگر عورت ہے جو عورتوں کو نماز پڑھا رہی ہے تو ان کی صف میں درمیان میں کھڑی ہوگی، لیکن اس سے آگے کوئی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ہوں گے۔ امام سے آگے نماز میں نہیں بڑھنا چاہیے، نہ جگہ کے اعتبار سے، نہ اعمال کے اعتبار سے، رکوع سجدے کے اعتبار سے۔ تو یہ لوگ نہیں جانتے۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ ایک دروازہ آنے جانے کے لیے عورتوں ہی کے لیے خاص ہو،
اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کا آپس میں ملنا جلنا اس طرح سے قربت یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام کیا جائے تو پرماننٹ یا ٹیمپرری پارٹیشن کے ذریعے سے انہیں الگ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ امام کی آواز عورتوں تک پہنچتی ہو۔ یہ نہیں کہ عورتیں بہت دور کسی علاقے میں نماز پڑھیں کہ یہاں پر لائیو ہے اور وہاں سے مسجد سے مان لیجئے کئی میٹر دور الگ سے ایک گھر لے لیا اور وہاں پر وہ نماز پڑھ رہی، نہیں، اس کا مسجد سے ملحق ہونا ضروری ہے، اس کا مسجد سے جڑا ہونا ضروری ہے، وہ مسجد ہی میں ہو، یہ نہیں کہ باہر الگ جگہ پر کہیں پر وہ لوگ مسجد سے الگ نماز پڑھنے لگے، نہیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بھیڑ بڑھتے باہر آ جائیں اور پھر باہر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ اصل سے جڑی ہوئی ہیں اور وہ صفوں کے اخیر میں نماز پڑھ رہی ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ باہر جا کے کہیں اور اپنی ہوٹل میں نماز پڑھ رہی ہیں اور باہر جماعت چل رہی ہے مسجد نبوی میں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں چاہیے کہ مسجد میں شریک ہوں، الا یہ کہ وہ بھیڑ بڑھتے ان کی ہوٹل تک پہنچے۔ یہ بہت ساری باتیں جو لوگ یاد رکھتے نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا لحاظ صحابہ کتنا کرتے تھے۔ بس ایک بات بول دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو ترکنا ھذا الباب للنساء، کاش کہ یہ دروازہ ہم عورتوں ہی کے لیے چھوڑ دیتے مسجد کا، کہ وہیں اس سے آتی جاتی۔ زندگی بھر اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے چھوڑنے کے لیے رائے دی تھی۔ کاش کہ ہم ایسا کرتے، چاہت ظاہر کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا کتنا اعتبار کیا، کتنا لحاظ کیا کہ زندگی بھر مرنے تک اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے مسجد میں۔ یہ صحابہ تھے، وہ ایک الگ قوم تھی، اور ان کی عزت اور ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے، آپ دیکھیے اسی ایک مسئلے میں کتنی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جب ایک حکم سن لیتے مت روکو، تو پسند نہیں ہے بیوی کا جانا، پھر بھی بول نہیں پاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کا حکم ہے، ہم نہیں روک سکتے۔ جب آپ نے پسند ظاہر کی کہ کاش کہ دروازہ عورتوں کے لیے ہوتا، زندگی بھر اس سے داخل نہیں ہوئے، نہ اس سے نکلے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا لحاظ کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 462 اور حدیث صحیح ہے۔ عورتوں کے لیے جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، عورتوں کے لیے ان کے گھر بہتر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، عورتوں کو مسجدوں سے روکو مت، اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو مسجدوں سے روکو مت، یعنی مسجد میں آنے سے، نماز میں حاضر ہونے سے روکو مت۔ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، مگر ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ لیجئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سامنے آ گئی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس صحابی کی رائے ہے، بلکہ آپ نے خود بتایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان عورتوں کے لیے ان کے گھر زیادہ بہتر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کا مسجد میں جانا جائز ہے، انہیں روکنا جائز نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7458، حدیث صحیح ہے۔ بلکہ افضل یہ ہے کہ عورت ایسی جگہ نماز پڑھے، گھر میں بھی، جو اندرونی حصہ ہو، ڈرائنگ روم میں نہیں بلکہ اندرونی حصے میں نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر صلاۃ النساء فی قعر بیوتہن، عورتوں کی بہترین نماز، خیر صلاۃ النساء، عورتوں کی نماز میں سے بہترین نماز وہ ہے جو فی قعر بیوتہن، جو ان کے گھروں کے اندرونی حصے میں ہو۔ مثلا آپ کے گھر میں کئی کمرے ہوں، ڈرائنگ روم ہے، پھر اندر بیڈ روم ہے، اندرونی حصہ جو گھر کا آپ کے ہے،
وہاں آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، نہ کہ ایسے کمرے میں جہاں مردوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہو، جہاں مہمان آتے ہوں۔ اب ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اچانک مہمان آ گئے، کیا کریں گے؟ یا تو مہمان کو باہر روک کے رکھو یا بلا لو۔ اور اگر گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں جن میں محرم، نامحرم، غیر محرم سبھی ہیں، تو یہاں مسئلہ ہو سکتا ہے کہ تنہائی اس میں ہو سکتی ہے مرد کی، عورت کی۔ تو بہترین نماز عورت کی وہ ہے جس میں عورت اپنے گھر کے بالکل اندرونی حصے میں نماز پڑھے۔ ہاں، باہر کے کمرے میں نماز پڑھنا حرام نہیں ہے، ویسے ہی جیسے مسجد میں جانا حرام نہیں ہے، لیکن عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھے، گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھے۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 3311، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کتنے حکیمانہ ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے اس پورے معاملے میں عورت کی حفاظت اور اس کے پردے کا خصوصی لحاظ ہے۔ ہر معاملے میں اس کو پردے کا دھیان دینا چاہیے۔ وہ عورت کیسی عورت جس کو پردے کا لحاظ نہ ہو؟ عورت کے معنی ہی چھپانے کی چیز ہے۔ اردو میں عورت کیوں کہتے ہیں عورت کو؟ عورہ کے معنی چھپانے کی چیز۔ تو عورت پوری کی پوری چھپنے والی ہونا چاہیے، دکھنے والی نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے موجودہ دور میں نئے تعلیمی نظام کے تحت اور پروپیگنڈا کی بنیاد پر عورت کو کہا جا رہا ہے نکلو اپنے خول سے باہر، اپنے پردے سے باہر نکلو، اپنے گھروں سے باہر نکلو، اپنے حجاب سے باہر نکلو، اپنے اندر سے باہر نکلو۔ تو یہ جو عورت کو باہر نکالنے کا جو معاملہ ہے، اس سے عورت گھر کے باہر تو آ گئی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ وہ بس ایک استعمال کی چیز بن کے رہ گئی، جو ایڈورٹیزمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے، لوگوں کو ریسیپشنسٹ بن کے رجھانے کے استعمال میں آتی ہے، یا اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال میں آتی جہاں اٹریکٹ ہو کے مرد آئیں اور بزنس چلے۔ تو عورت کو کوئی بڑی پوزیشن تو مل نہیں پاتی ہے، بس یہی کام اس کا ہوتا ہے۔ یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں ان عمرۃ بنت عبد الرحمن انها سمعت عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم تقول لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ ایک حدیث اس بارے میں ذکر کی جاتی ہے، وہ لوگ جو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں۔ آپ وہی سوچیں گے کہ بھئی وہ لوگ پھر کیوں روکتے ہیں، اتنا ایزیلی کیسے؟ ان کے سامنے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ زیادہ تر ان کے پاس یہ بات ہوتی ہے کہ عورتیں مسجد میں آئیں گی تو مسجدوں میں آ کے لوگوں کی عبادت خراب ہوگی اور بے حیائی عام ہوگی اور فتنہ پیدا ہو جائے گا، جیسا کہ اخیر میں ہم ایک روایت میں دیکھیں گے۔ لیکن ایک اور روایت ہے جو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ایک اعتبار سے آدمی اگر اس کو بغیر سمجھے سنے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان سے متفق ہو جائے کہ ہاں دیکھو ہم کو بھی روکنا چاہیے، لیکن وہ ایک غلط فیصلہ ہے۔ یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن کہتی ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں ان کو فرماتے سنا لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ما احدث النساء، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جو آج عورتوں نے اپنا حال بدل لیا ہے، آج عورتوں کا نیا جو معاملہ ہو گیا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے لمنعهن المسجد، تو آپ انہیں مسجدوں سے روک دیتے، کما منعت نساء بنی اسرائیل، ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ قال فقلت لعمرہ، کہتے ہیں میں نے عمرہ سے پوچھا انساء بنی اسرائیل منعن المسجد، کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں سے روک دیا گیا تھا؟ قالت نعم، کہا کہ ہاں روک دیا گیا تھا۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الآذان حدیث نمبر 869، امام مسلم نے کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 445 پر روایت کیا ہے، الفاظ مسلم کے ہیں۔ اس حدیث سے بعض لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو
حضرت عائشہ خود فرما رہی ہیں عورتوں میں جو بگاڑ آیا، عورتوں میں جو بعد میں تبدیلی آئی ان کے حال میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ اگر آپ لوگوں کے اس بگاڑ کو دیکھ لیتے تو آپ بھی روک دیتے، ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو کیا گیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ بعد میں عورتوں کو روکا جا سکتا ہے بگاڑ کے دور میں، لیکن یہی وہی لوگ ہیں جو عورتوں کو بازار جانے سے اور درگاہ پہ جانے سے نہیں روکتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہی لوگ جو ان ساری باتوں کی پردہ کر کے عورتوں کو مسجد سے پردہ کرا لیتے ہیں، وہی لوگ عورتوں کو درگاہوں پہ جانے سے نہیں روکتے، وہی لوگ عورتوں کو بازاروں میں جانے سے نہیں روکتے، بلکہ وہی لوگ عورتوں کو دینی پروگراموں میں جانے سے نہیں روکتے، بلکہ دینی سفروں میں مردوں کے ساتھ ان کو لے جاتے ہیں، اس سے نہیں روکتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ اصول ایسا ہے تو ساری جگہ اپلائی کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایک جگہ آپ اپلائی کریں اور دوسری جگہ نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے، کیا آپ نے ایسا کیا؟ اچھا، بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا تھا؟ تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تم روک دینا ایسا ہوا تو؟ آپ نے ایک مطلق حکم کیوں دیا عورتوں کو روکو مت؟ آپ نے نہیں کہا کہ میرے بعد روک دینا کیونکہ بگڑ جائیں گی۔ تو یہاں پر یعنی اس سے دلیل پکڑنا ٹھیک نہیں ہے، اور فرضی طور پر کہ آپ ایسا کر دیتے اس کو دلیل بنانا ٹھیک نہیں، کیونکہ آپ نے ایسا کیا نہیں۔ بلکہ مزید سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جب حضرت عائشہ نے ایسا کہا تو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے عورتوں کو جانے سے روکا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بھائی جب بعد والے حضرت عائشہ کے قول سے دلیل لے رہے ہیں تو کیا حضرت عائشہ سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں فتویٰ دیا ہو کہ اب عورتوں کے لیے مسجد میں جانا منع ہے، اور اس زمانے میں صحابہ نے بھی روک دیا عورتوں کو مسجد میں آنا؟ کس زمانے میں بند ہوا؟ کبھی بند نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ بات کہنا، اس کو دلیل بنانا غلط ہے، کیونکہ انہوں نے بس کہا ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اب اس کو روک دینا چاہیے، کیونکہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بدلے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، اور اس کی راویہ بھی حضرت عائشہ ہیں۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان نساء المؤمنات کن یصلین الصبح مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتی تھیں، ثم یرجعن متلفعات بمروطہن لا یعرفہن احد، پھر وہ اپنی چادروں میں لپٹی نماز سے فارغ ہو کر واپس ہوتی تھیں، اس حال میں کہ کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ بعض روایتوں میں ہیں ان میں سے بعض کو پہچانتی نہیں تھی، اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ یعنی فجر کی نماز غلس میں پڑھنا افضل ہے۔ غلس کہتے ہیں اس وقت کو جب اندھیرا باقی رہے، تو فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے کہ جیسی وقت ہو گیا فوراً اذان ہوئی، اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی تھوڑی دیر میں۔ تو اس زمانے میں عورتیں نماز پڑھ لیتی تھیں، فارغ ہو جاتی تھیں اور لوٹتی تھیں اس حال میں کہ اندھیرا ابھی باقی ہوتا، اور چادروں میں لپٹی ہوتی تھیں، بے پردہ نہیں آتی تھیں، اس اندھیرے کے وقت میں بھی چادروں میں لپٹی ہوئی آتی تھی، اور انہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا اندھیرے کی وجہ سے۔ تو امام البخاری نے مواقیت الصلاح میں حدیث نمبر 578 پر، اور امام مسلم نے کتاب المساجد و مواضع الصلاح میں حدیث نمبر 645 پر اس کو روایت کیا، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز کے لیے آتی تھیں مسجد میں۔ امام دارمی کے الفاظ ہیں کن نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلین مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفجر۔ امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1252، اس کی سند صحیح ہے۔ کیا کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی بیویاں، آپ کی عورتیں، نساء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتی تھیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نماز پڑھتی تھیں کیا؟ بعض اوقات اس طرح کے دعوے، اس طرح کے مطالبات لوگ کرتے ہیں کہ اس طرح کی دلیل لے آؤ، بتاؤ فلانا حضرت عائشہ آتی تھیں کیا؟ یہ دلیل اس طرح کی سارے مسائل میں پوچھیں گے کہ کوئی آدمی کوئی مسئلہ بیان کرے، کوئی حدیث بیان کرے اور سوال پوچھے بتاؤ ہم کو حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے کیا؟ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد، آپ کی اجازت آ جانے کے بعد، آپ کا عمل آ جانے کے بعد کسی اور کے عمل کو دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کسی اور کی شرط نہیں لگائی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو۔ کوئی شرط نہیں بتائی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط ذکر نہیں کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ شرط نہیں لگائی کہ فلاں نے عمل کیا تو تم عمل کرو گے، نہیں، رسول کا اسوہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاں اس کے سمجھنے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تعمیل آپ کے حکم کی صحابہ نے کیسے کی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر چیز کے لیے شرط لگائی جائے کہ فلاں سے عمل دکھا دو، خلفاء سے عمل دکھا دو، یا فلاں صحابی سے ابو ہریرہ سے عمل دکھا دو، یا فلاں حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں تو کہے کہ بھائی ان کا بھی عمل بتا دو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا حکم کافی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اور آپ کے گھر کی خواتین بھی نماز کے لیے آتی تھیں۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے دیکھو حضرت عائشہ کا قول ہے فتنہ اگر ہو تو روکنا چاہیے، اس ڈر سے لوگوں کو روکنا کہ فتنہ ہو جائے گا، یہ کتنا صحیح ہے؟ آئیے ایک روایت دیکھتے ہیں۔ سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا کہ انہوں نے آپ سے سنا ہے لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے روکو مت، اذا استأذنکم الیہا، جب وہ تم سے مسجد جانے کی اجازت مانگیں۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، عورت گھر میں شوہر کی اجازت سے ہی باہر جائے حتیٰ کہ مسجد بھی، اور شوہر یا ولی باپ اس کو اجازت دے اگر وہ مسجد جانا چاہے۔ تو یہاں پر دونوں باتیں ہیں کہ یہ گھر میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے کہ اجازت لے کر جائے، اور دوسرا یہ کہ مسجد جانا چاہے اجازت دے اس کو، اجازت دے اس کو۔ قال فقال بلال بن عبداللہ، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ فقال بلال بن عبداللہ، تو ان کے بیٹے بلال ابن عبداللہ نے، ایک بیٹا تھا اس کا نام بلال تھا عبداللہ ابن عمر کا، اس نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم تو ان کو روکیں گے۔ کیوں روکیں گے؟ ایک روایت میں کہا وہ اس کو فتنہ بنائیں گی، عورتیں فتنہ پیدا کریں گی مسجد میں آ کے، تو کہا کہ ہم تو ان کو روکیں گے۔ قال فاقبل علیہ عبداللہ فسبہ سبا سیئا، جب ان کے بیٹے نے اس طرح سے کہا کہ ہم تو روکیں گے، تو انہوں نے وہ اس کے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بہت سخت بات اس کو کہی، بڑی سخت بات انہوں نے اس سے کہی۔ کہتے ہیں کہ ما سمعتہ سبہ مثلہ قط، کسی اور کو اتنی سخت بات ان کی زبان سے میں نے کبھی نہیں سنی ہے۔ قال اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لنمنعہن، میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے منع کرنے سے منع کیا ہے، روکنے سے منع کیا ہے، اور تو کہتا ہے روکیں گے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور اس کی ٹکر پر، اس کے خلاف تو کہتا کہ ہم تو روکیں گے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا کتاب الصلاح حدیث نمبر 442 پر۔ ایک اور روایت مسلم کی ہے،
اس میں کہتے ہیں فضرب فی صدرہ، عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کے سینے پر مارا، زور سے گھونسا مارا، ہاتھ مارا، زور سے مارا، اور کہا وقال احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول اللہ، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں اور تو کہتا نہیں۔ یہ بھی مسلم کی روایت۔ ایک اور روایت جو امام احمد کی ہے اس میں ہے فما کلمہ عبد اللہ حتی مات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے سے مرنے تک بات نہیں کی، زندگی بھر بات نہیں کی، صرف اتنی بات پر کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف بات کی تھی۔ صحابہ کو اتنی غیرت تھی دین کی کہ انہوں نے زندگی بھر اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، حقوق ادا کیے ہوں گے اس کے، لیکن بات نہیں کی، تو اس کی طرف سے رجوع والی بات نہیں آئی، ان کی طرف سے بات چیت اس سے نہیں ہوئی، انہوں نے بات چیت نہیں کی زندگی بھر اس سے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بالمقابل اپنی کوئی بات کہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی آپ کی بات کی ٹکر پر اپنی رائے رکھنا، اس کو صحابہ کتنا سخت مانتے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کر آدمی کہے نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بہت سخت بات ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 4933 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو یہ روایت بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے دیں، کسی چیز سے منع کر دیں، وہ آخری بات ہے، اب اس کے بالمقابل کسی کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ اپنی رائے رکھے۔ ہاں، یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی عورت بے پردہ مسجد آئے، عطر لگا کے مسجد آئے، تو اسے روکا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ بے پردہ آ رہی مسجد کے اندر، اس کو منع کیا جا سکتا ہے۔ کوئی عورت عطر لگا کے آ رہی ہے، اس کو منع کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی چیز کے لیے منع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد آنے کے لیے کنڈیشن رکھی ہے، بے پردہ نہیں، اور عورت یعنی گھر سے باہر ہی نہیں نکلے گی، چاہے مسجد جائے کہیں بھی جائے، اور عطر لگا کے نہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک عورت با پردہ ہے، حیا والی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے اس کا، نہ کوئی پریشانی ہے، تو ایسی عورت مسجد میں آنا چاہتی ہے تو ایسی عورت کے لیے رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہے، تو راجح قول اب تک کے ہمارے علم میں یہی ہے کہ اس کو مسجد میں آ کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ہاں، مسجد سے گزرنے کی اجازت اس کے لیے ہے، لیکن مسجد میں مکث جس کو آپ کہتے ہیں، یا اس میں بیٹھ جانا، قرار پکڑنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی چیز ہم کو حدیث سے ملتی ہے۔ تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں، اور آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنے سے منع کیا ہے، اور صحابہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آنے کے بعد گنجائش نہیں تھی کہ وہ اس میں کوئی اور راہ رکھیں، اس کے خلاف سنیں یا اس کے خلاف خود بولیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی کو مسجد جانے سے روکتے نہیں تھے، مسجد جانے سے روکتے نہیں تھے۔ تو آج کے دور میں بھی مساجد میں اس طرح سے انتظام ہونا چاہیے کہ الگ سے ایک حصہ عورتوں کے لیے مختص ہو، خاص ہو، جہاں عورتیں آئیں اور نماز ادا کریں، اگر جو آنا چاہے۔ یہ بھی نہیں کہ ہم مہم چلائیں مسجدوں میں جاؤ، مسجدوں میں جاؤ، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے ترغیب دی ہے، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے لیے ان کے گھر بہتر ہیں۔ ہاں، اس اعتبار سے ترغیب دی جا سکتی ہے کہ جیسے عورتوں کا دینی اگر کوئی انتظام الگ سے نہ ہو تعلیم کا، تو ایسے ماحول میں عورتوں کو اس بات کی ترغیب دی جا سکتی ہے کہ فلاں دن مسجد میں درس ہوتا ہے، فلاں دن مسجد میں اجتماع ہے، وہاں آپ آئیں تاکہ دین سیکھیں۔ تو وہاں پر حضور صلاح کے لیے نہیں، بلکہ حضور درس کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے عورتوں کو بلانے میں حرج نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی حرج کی بات ہی سرے سے نہیں ہے۔ ہاں، افضل ان کے لیے ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، لیکن دینی مجالس میں آنا، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ فلاں جگہ تم جمع ہونا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے گھر سے نکل کے اس جگہ پہ آئیں، یہ نہیں کہ گھروں میں بیٹھی رہو کا مطلب درس میں بھی آنا چھوڑ دیں عورتیں، بلکہ آپ نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ جمع ہو جانا۔ تو وہ عورتیں جمع ہوئیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل کر وہاں گئے۔ تو دینی دروس کے لیے اگر مسجد میں انتظام ہے اور عورتیں وہاں آتی ہیں تو یہ چیز مستحسن ہے، یہ پسندیدہ چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مسجد میں عبادت کے لیے آنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ افضل کا معاملہ الگ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سنت نمازیں گھر میں پڑھیں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنا بھی ان کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ کوئی آدمی بھیجتا نہیں گھروں پہ، امام صاحب چلو نکلو جاؤ گھر میں پڑھو، مسجد میں پڑھنا افضل نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرتا ہے، جائز ہے، وہ وہاں پڑھ سکتے ہیں، وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے اور ان کو منع کرنا صحیح نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ ایک اور مسئلہ جو اسی سے جڑا ہوا ہے، جو عید کی نماز کا معاملہ ہے، اس کا شرعی حکم بھی ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔